أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انما بے شک جعل مقرر کیا گیا تھا السبت ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں وَإِنَّ اور بے شک ربک تیرا رب لیحکم ضرور فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما ان تمام باتوں میں کانوں تھے وہ فیہ جن میں یختلفون اختلاف کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ جمعہ کی تعظیم کے سلسلے میں ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں. آپ جمعہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو مقدس سمجھتے ہیں. حال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے. تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعہ کی تعظیم کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جمعہ ہی کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جمعہ ہی کی تعظیم کرنے کی تعلیم دی تھی. لیکن یہودیوں نے اس دن کے اندر اختلاف کیا اور انہوں نے اپنے آپ کے لیے ہفتے کے دن کو بطور تعظیم کے پسند کیا اور منتخب کیا. تو ان کے اوپر ہفتے کے دن کی تعظیم فرض قرار دی گئی اور اس دن ان کے اوپر مچھلیوں کو پکڑنا بھی حرام کر دیا گیا. اور عیسائی چونکہ یہود کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور ان سے بغض کی وجہ سے عیسائیوں نے تعظیم کے لیے اپنے آپ کے لیے اتوار کا دن منتخب کیا. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آئے تو سب سے پیچھے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے. فرق یہ ہے کہ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعد کتاب ملی. اور تعظیم کے لیے ان کے اوپر جمعہ کا دن فرض کیا گیا تھا لیکن اس میں انہوں نے اختلاف کیا اور جمعہ کے دن کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی، وہ پیچھے رہ گئے. یہود کی تعظیم کا دن کل کا ہے یعنی ہفتے کا، نصارہ کی تعظیم کا دن پرسوں کا ہے یعنی اتوار کا. تو یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا انما جعل السبت کہ بے شک مقرر کیا گیا تھا ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں کے اوپر اختلافوا فیہ جنہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا. تو یہود کے اوپر ہفتہ کے دن ہی کی تعظیم ضروری قرار دی گئی اور ان کے اوپر اس دن مچھلیاں پکڑنا اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے حرام قرار دیا. شروع تو انہوں نے صبر کیا لیکن بعد میں نافرمانی کے اوپر اتر آئے. مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ یہود کی ایک بستی کہ جس کا نام ایلا تھا انہوں نے اس حکم کی مخالفت کی، ہفتے کے دن کی تعظیم کی مخالفت کی اور مچھلیوں کو پکڑنا حرام قرار دیا تھا اس دن اور انہوں نے مچھلیاں پکڑیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. وسلم پوچھ لیجئے ان سے اس بستی کا حال کہ جو بحر کے کنارے آباد تھی
جب انہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن کے بارے میں، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے والے دن پانی کے اوپر اوبر اوبر کر، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں اتنی کثرت کے ساتھ آتی نہیں تھیں۔ کذالک اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب قرآن کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے درمیان 3 گروہ بن گئے، ایک امر بالمعروف کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا۔ جو گناہ کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، تو ان کو بتلاتے تھے کہ آج کاروبار نہ کرو، آج بندگی کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو پکڑنے سے منع کیا، مچھلیاں نہ پکڑو، نہی عن المنکر کرنے والے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو نافرمانی کرتا تھا، ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے مچھلیاں پکڑنے کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اور ایک گروہ غیر جانبدار بن گیا، جو نہ ان کی جانب کرتا تھا اور نہ ان کی جانب کرتا تھا، نہ ہی نافرمانی کرتے تھے، مچھلیاں بھی پکڑتے نہیں تھے، اور نہ ہی پکڑنے والوں کو روکتے تھے، بلکہ یہ جو غیر جانبدار گروہ تھا، یہ بعض اوقات اور کو کہ جو نہی عن المنکر کرتے تھے ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، کہ جن کو کل کل ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے۔ تو جو امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، بڑا قیمتی اور بڑا پیارا جواب دیا۔ تو امر بالمعروف کرنے والوں اور نہی عن المنکر کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں، قالوا معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے، ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ بچ جائیں، پرہیزگاری اختیار کریں، نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ تو یہاں پر دعوت و تبلیغ کے کام کے، درس کے کام کے، دین کی تعلیم کسی کو بتلانے کے کام کے 2 عظیم فائدے سامنے آ گئے۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے، کم از کم آخرت کے اعتبار سے آدمی کا غاڑہ خلاص ہو جاتا ہے کہ کل اگر اللہ تعالیٰ پوچھے تو آدمی بتلا سکتا ہے کہ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ آدمی جس کو سمجھاتا ہے بعض اوقات اس کو سمجھ لگ جاتی ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں، نافرمانی سے وہ باز آ جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جس وقت بھلا دیا انہوں نے اس کو کہ جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی، انجینا، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، واخذنا، ہم نے پکڑ لیا الذین، ان لوگوں کو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، بما كانوا یفسقون، عذاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا۔ عذاب کیا آیا کہ اللہ رب العالمین نے مچھلیاں پکڑنے والوں سے یہ بات کی تھی، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ تو جو مرد تھے بندر بن گئے، جو عورتیں ان کی تھی بندریاں بن گئیں۔ 3 دن تک ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، پہچانتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا کہ جو معذب لوگ ہوتے ہیں، عذاب دیے جانے والے لوگ، ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر واضح طور پر ہمارے سامنے جو بات آ جاتی ہے وہ یہ کہ جنہوں نے نافرمانی کی، ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی، کہ جس کی تعظیم ان کے اوپر ضروری قرار دی گئی تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، شکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کڑی سزا دی ہے نافرمانی کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو بچے تو وہی لوگ کہ جو امر بالمعروف کرتے تھے اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بحیثیت مسلمان کامیاب ہونا ہے اور آخرت کے اندر ہم کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے 6 کام ضروری ہیں۔ پہلا کام ہے کہ نیکی پر عمل کریں، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو ترغیب دینی، دعوت دینی ہے۔ اور تیسرا کام ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے۔ یہ کس کو؟ جو ماتحت ہوگا، زوجہ کو، بچوں کو، نوکروں کو، ان کو صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے بیٹوں کو کہنا، جیسے کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کو حکم دو، صرف دعوت نہیں دینی، حکم دو۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑے تو پھر اس کو مارو، کیونکہ یہ جو مار اس کو جہنم کی مار سے بچائے گی۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اور پھر 3 جو مزید کام ہے وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 برائی سے بچنا ہے خود، یہ پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا برائی سے بچنے کی ترغیب دینی ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے تو برائی سے بچنے کی اس کو ترغیب دینی ہے کہ یہ غلط کام ہے، کوئی سود کھا رہا ہے تو اس کو ترغیب دینی ہے کہ یہ سود کھانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچو۔ اور پھر تیسرا کام یہ ہے کہ صرف ترغیب نہیں دینی ہے، نہی عن المنکر، منکر سے روکنا ہے حکم کے ذریعے سے، حکمن اس کو منع کرنا ہے۔ یہ کس کو؟ کہ جس کے اوپر بس چلتا ہے، جس کے اوپر زور چلتا ہے، جو تمہارا ماتحت ہے، زوجہ ہو یا
بچے ہوں تو بچے کو صرف یہ ترغیب کافی نہیں کہ بچے فلمیں نہ دیکھا کرو، یہ گناہ کا کام ہوتا ہے، نہیں، اس کو حکم دینا ہے کہ یہ آئندہ اگر دیکھی تو سزا ملے گی، اس کو منع کرنا ہے۔ تو جو آدمی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، نیک کرنے کی تعلیم بھی دینی ہے، صرف خود گناہوں سے بچنا کافی نہیں ہے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بچنے کی ترغیب دینی ہے، کسی کو ترغیب دینی ہے اور کسی کو حکم دینا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بات سکھلا دی ہے، سمجھا دی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، وَإِنَّ بے شک رب کا تیرا رب لَيَحْكُمُ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر بھی حق دلائل کے ذریعے سے واضح ہے اور باطل دلائل کے ذریعے سے واضح، لیکن بعض اوقات دنیا کے اندر جو آدمی کہتے کہ میں مانتا ہی نہیں، تو پھر اس کو منوانے والا کون ہو سکتا ہے؟ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اہل حق کو جنت کے اندر بیچ کر ان کا حق کے اوپر ہونا واضح کر دیں گے، اور جو اہل باطل ہیں ان کو جہنم میں بیچ کر ان کا بطلان کے اوپر ہونا واضح کر دیں گے۔ مثلا لوگوں نے جو اختلاف کیا، اس میں سے ایک اختلاف یہ آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اختلاف یہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے۔ نصرانیوں نے یہ بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے، اور قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے، حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں، گویا کہ وہ اپنے شرک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور قرآن نے کیا کہہ دیا، مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم تھے، یکسو مسلمان، کوئی یہودی نہیں تھے، کوئی نصرانی نہیں تھے، نعوذ باللہ کوئی مشرک نہیں تھے، کیا تھے؟ حنیف مسلم، یکسو مسلمان۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ جو بھی اختلاف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے، یا اور کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے اندر بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ عیسائیوں نے یہ بات کہہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف انسان ہی نہیں بلکہ ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، اختلاف کر لیا۔ اور یہود نے ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک اور اختلاف کیا، ان کا اختلاف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی ماننے سے، پیغمبر بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مسلمانوں کا حق کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انسان تھے، بندے تھے اور پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ کوئی کہے کہ پیغمبر نہیں تھے، انسان تھے اور پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے اور پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھایا ہے اور قرب قیامت کو آئیں گے، یہ ان کے بارے میں حق عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا